قبرستان دوستوں، قبرستان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم مسلمان اپنے مردوں کو یعنی ڈیڈ باڈیز کو دفناتے ہیں۔ رات کے وقت تو قبرستان بہت بھی زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ نہ یہاں پر لائٹ کا کوئی سورس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان۔ ہر جگہ بس دہشت اور ویرانیت ہی پھیلی ہوتی ہے۔ تو کیا ہو رات کو اگر ایک انسان قبرستان میں حاضری دینے جائے اور وہاں اس کا سامنا ایک غیر مرئی مخلوق یعنی ایک اندیکھی مخلوق سے ہو جائے جو کہ اس کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرے۔ دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ٹاکیز۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے قبرستان سے جڑی ایک سچی، ڈراؤنی اور بہت ہی دل دہلا دینے والی کہانی لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس طرح آپ ہماری ہارر فیملی کا حصہ بن جائیں گے۔ تو لائٹس آف کیجیے، سنیکس پکڑیں اور تیار ہو جائیں ڈر کی وادیوں میں جانے کے لیے۔ میرا نام عثمان ہے اور ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے خاندان کے رہنے والے زیادہ تر شاہ میوہ قبرستان میں ہیں۔ جو لوگ کراچی شہر میں رہتے ہیں ان کو تو اس قبرستان کے بارے میں پتہ ہی ہوگا۔ یہ کراچی کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ میرے نانا وغیرہ سبھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ ہم سب کزنز سال میں 3 دفعہ تو ضرور اس قبرستان میں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں۔ ٹریفک اور کام کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ تر وہاں پر جا نہیں پاتے کیونکہ وہ قبرستان ہمارے گھر سے کافی دور پڑتا ہے۔ تو ہم سب لوگ پھر پلان کر کے وہاں جاتے ہیں۔ ہم وہاں جب بھی جاتے ہیں تو اپنے بزرگوں کے لیے یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے وہاں بہت سی خیرات لے کر جاتے ہیں، دیگیں بنواتے ہیں اور ان کو غریبوں میں بنٹواتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ یہ واقعہ میرے ساتھ 3 سال پہلے گھٹا تھا۔ تب اتفاق سے شب برات کے موقع پر میں پاکستان سے باہر تھا، تو اس وجہ سے میں قبرستان نہیں جا سکا تھا۔ باقی میری فیملی کے سارے لوگ گئے تھے۔ میں باہر تھا تو میں نے یہ سب کچھ کافی مس کیا۔ میرا بہت دل تھا میں جاؤں۔ تو جب میں پاکستان آیا تو سب کاموں سے فری ہو کر میں نے اسی قبرستان میں جانے کا سوچا۔ مجھے بہت زیادہ عجیب فیل ہو رہا تھا، یعنی رات کے وقت مجھے عجیب سے خواب آتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے میں نے خیرات کے لیے دیگوں کا آرڈر دے دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شام کو غریبوں میں کھانا بانٹ کر میں وہیں سے قبرستان کے لیے نکل جاؤں گا۔ کام ختم کرتے کرتے مجھے رات کے 9 بج گئے تھے۔ میں بہت تھک چکا تھا، مگر میں اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں نے کھانے کے باکسز کو غریبوں میں تقسیم کیا اور پھر یہ سب کام کرتے کرتے اور ان سب کاموں کو کرنے کے بعد میں قبرستان کے لیے نکل گیا۔ تب رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں جا کر بس حاضری لگواؤں گا اور فاتحہ پڑھ کر گھر واپس آ جاؤں گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قبرستان بہت زیادہ پرانا تھا، تو وہاں پر قبریں بہت پاس پاس بنی ہوئی ہیں۔ وہاں سے گزرنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں قبروں کے پاس جاتے ہوئے دوسری قبروں سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ میرے نانا نانی کی قبریں قبرستان کے بیچ میں ایک پیپل کے درخت کے نیچے تھیں۔ ان درختوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کافی عرصے سے وہاں پر موجود ہیں۔ خیر، تب رات میں وہاں پر بہت زیادہ سناٹا تھا۔ وہاں پر زیادہ روشنی بھی نہیں تھی کہ میں آرام سے قبروں کو پہچان سکوں۔ میں نے وہاں پر سب قبروں کو سلام کیا اور فاتحہ پڑھی۔
ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر ہم قبرستان میں جا کر سلام کریں تو مردے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور یہ سب کر کے میں واپس آنے لگا۔ ابھی میں نے وہاں سے 6 سے 7 قبریں ہی پار کی تھیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے کمر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ مجھے اپنے پیچھے سے عجیب سی ہلچل فیل ہو رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ وہ قبرستان بہت زیادہ پرانا تھا اور اس وقت میرے علاوہ وہاں پر کوئی اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لینا شروع کیا اور جلدی جلدی قبریں پھلانگنے لگا۔ ابھی مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہوگی کہ میرا پاؤں ایک چیز سے ٹکرایا اور میں وہاں سے گرتے گرتے بچا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید کوئی پتھر ہوگا، مگر جب میں نے اپنی فون کی فلیش آن کی تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے سر کو چکرا کر رکھ دیا۔ وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک انسانی کھوپڑی تھی اور اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک کھوپڑی قبر سے باہر کیسے آئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں اسی راستے سے گزرا تھا۔ تب تو مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد بھی دیکھا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے اب بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگا مگر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میری ٹانگ کو پکڑ کر مجھے پیچھے کھینچا ہو۔ یہ ہونا ہی تھا کہ میرا بیلنس آؤٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی میرا منہ ایک قبر پر جا لگا۔ میرے سر پر بہت چوٹ آئی تھی، میرے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تب بھی وہاں پر کوئی نہیں تھا، مگر مجھے ابھی بھی فیل ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرا پاؤں پکڑ رکھا ہو، مگر مجھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں اس چیز کی گرفت سے چھڑوانا چاہا مگر میں ناکام رہا۔ وہ جو بھی چیز تھی مجھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لینے لگا۔ تب اس چیز نے جھٹکے سے میرا پاؤں چھوڑا۔ میں نے ڈر کر اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ مجھے ایک بہت بھاری سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، سب کو تو کھلاتا ہے، کبھی ہمارے لیے بھی کچھ لے آیا کر۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مگر وہ بار بار اپنا حصہ مانگ رہی تھی کہ مجھے بھی حصہ دو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس چیز کا حصہ مانگ رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پورے من سے اللہ کو یاد کرنے لگا۔ میری آواز پوری قبرستان میں گونج رہی تھی۔ ابھی وہ چیز میرے پاس آنے ہی لگی تھی کہ میرے اوپر کسی کی ٹارچ کی لائٹ پڑی۔ میں نے ہاتھ ہلایا۔ وہ شاید اس قبرستان کا چوکیدار تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اتنی رات کو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو تب اس چیز نے میری پاؤں کو چھوڑ دیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے میں قبرستان سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں آ کر دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا۔ میں ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ چوکیدار مجھے پیچھے سے بار بار آوازیں دے رہا تھا، مگر مجھے وہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اب جب وہ میرے پاس آ رہا تھا تو اس کا قد خود بخود بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طرح اپنے گھر کا راستہ پار کیا۔ گھر پہنچتے ہی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں نے وہ تمام بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنی رات میں تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اگر جانا ہی تھا تو صبح چلے جاتے، اتنی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو میں کبھی بھی رات میں وہاں نہیں گیا تھا۔ اس کے کافی دنوں تک میری طبیعت بہت خراب رہی۔ اچھا، اس واقعے کو گزرے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے کہ اپنے خواب میں مجھے
بہت ہی بھیانک عورت نظر آئی۔ یہ خواب لگاتار 3 دن تک مجھے نظر آتا رہا اور بار بار وہ عورت مجھ سے اپنا حصہ مانگ رہی تھی۔ میں تنگ آ گیا اور پھر میں مسجد کے امام کے پاس گیا اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ بہت صدقہ خیرات کرتے ہو، یہ بات تو سب لوگ ہی جانتے ہیں، تو اس مخلوق کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے وہ آپ سے اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ میں اس کو کیسے حصہ دوں؟ امام صاحب نے کہا کہ آپ اس قبرستان میں جا کر گوشت وغیرہ رکھ دیں اور پھر آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بس جاتے جاتے آپ نے اس مخلوق کو پکار کر یہ کہنا ہے، یہ رہا تمہارا حصہ، اور اس کے بعد ہمیں تنگ مت کرنا۔ دوستوں، میں نے ایسا ہی کیا اور شکر ہے کہ تب سے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی عجیب و غریب نہیں ہوا، مگر یہ واقعہ میری زندگی کے لیے سبق بن گیا۔ اب میں قبرستان میں رات کے وقت تو کیا، دن میں بھی کبھی بھی اکیلا نہیں جاتا۔ جب بھی جاتا ہوں کزنز کے ساتھ جاتا ہوں۔ میں ہر وقت اپنے اوپر دعاؤں کا ورد کرتا رہتا ہوں۔ دوستوں، میں نے اس واقعے کو بھلانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر شاید اب یہ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ دوستوں، یہ سچی گھٹنا تھی جو میرے ساتھ گھٹی تھی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہر ہفتے آپ لوگوں کے لیے ایسی بہت سی دل دہلا دینے والی کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ دوستوں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔